اکثر شادی بیاہ کے موقع پر ایسے حالات اور واقعات کا سامنا کرنا پڑ جاتا ہے کہ خوشیاں ختم ہوتی نظر آتی ہیں۔ تو ایسے موقع پر اگر کوئی آپ کی خوشی میں کوئی اگر بدمزگی کر رہا ہے کچھ تو آپ ایسے لوگوں کو اگنور کر دیجئے اور ان کی کوشش کو کامیاب ہونے نہیں دیجئے۔ مثال کے طور پر کوئی ایسا فقرہ کوئی کس دیتا ہے یا کوئی ایسی بات کہہ دیتا ہے یا ایسا کوئی عمل کر دیتا ہے کہ جس کی وجہ سے میزبان یا جس کے گھر کی خوشی ہے وہ ایک دم ٹینشن میں آ جاتا ہے، تو آپ اپنے چہرے کے تاثرات کو بالکل برقرار رکھیں، اور اگر ایسا کوئی لمحہ آ جائے یا ایسی کوئی لوگ آپ کے ایونٹ میں یا آپ کی خوشیوں میں کوئی اللہ نہ کرے کوئی بدمزگی کرنا چاہیں تو فوراً بلند آواز سے لا حول ولا قوت الا باللہ کا وید کرتے ہوئے آپ وہ جگہ سے ہٹ جائیے اور اپنی جگہ پر کسی اور کو بھیج کر ان لوگوں کو یا تو وہاں سے سمجھائیے یا ان کو وہاں سے نکال دیجیے یا آپ کسی بھی طریقے سے ان کو اس محفل سے الگ کر لیجیے۔ تو ایسے موقع پر بڑی ہی عقل مندی اور سمجھداری کا ثبوت دیتے ہوئے سب سے پہلے تو آپ اپنے اوپر کنٹرول رکھیے اور اپنی خوشیوں کو اپنے ہاتھوں سے ضائع مت کیجیے، کیونکہ اکثر ایسے موقعوں پر ایسے محفلوں میں اور ایسی جگہوں پر لازمی حسد کرنے والے یا آپ سے دشمنی کرنے والے یا آپ کی خوشیوں میں دل سے اور اخلاص سے شریک نہ ہونے والے وہ اس چیز کے منتظر رہتے ہیں اور اس چیز کی تگ و دو میں رہتے ہیں کہ کہیں نہ کہیں کوئی نہ کوئی بدمزگی ہو ہی جائے، کچھ نہ کچھ ایسا کر دیا جائے، کچھ نہ کچھ ایسی بات کہہ دی جائے، یا تو اگر آپ لڑکے کی شادی کر رہے ہیں تو لڑکی والوں سے کوئی ایسی بات کر دی جائے، اگر آپ لڑکی کی شادی کر رہے ہیں تو لڑکے والوں سے کوئی ایسی بات کہہ دی جائے، رنگ میں بھنگ ڈل جائے۔ تو اس وقت اپنے اوپر بالکل کنٹرول رکھیے اور اللہ سے مدد مانگیے اور فوراً سے لا حول ولا قوت الا باللہ کا بھی رکھیے، اور ہر موقع پر جب آپ اپنے آپ کو کنٹرول میں رکھیں گے، معاملات کو اچھے سے ہینڈل کرنے کی آپ کے اندر صلاحیت ہوگی، تو اس وقت بھی اس موقع پر بھی آپ اپنے جذبات کو اپنے غصے کو قابو میں رکھ کر انشاءاللہ اپنی محفل کو اور اپنی خوشیوں کو خراب ہونے سے بچا سکتے ہیں۔ ہم نے اپنے اس موقعوں پر ان مواقعوں پر ایسے لوگوں کو شریک کرنا زیادہ مناسب سمجھیں اور بہتر سمجھیں جو آپ سے مخلص ہیں اور جو آپ کے ساتھ دلی محبت کرنے والے ہیں۔ اچھا، اب کیا ہوتا ہے کہ انسان کہتا ہے کہ بھئی ہمارا سگا بھائی ہے، ہماری سگی بہن ہے، ہماری سگی پھپھو خالہ، مثلا وہ خون کے رشتے ہیں جن کو ہم بلائے بغیر نہیں رہ سکتے اور ان کی فطرت سے ہم ڈرتے بھی ہیں، تو اس کے لیے آپ اپنے اللہ سے دعا مانگیں، آپ اپنے رب سے کہیں کہ یا اللہ اگر وہ میری محفل میں شریک ہونے کے لیے آ جائیں، میں نے تو ان کو بلایا ہے اور صدق دل سے بلایا ہے اور بڑے محبت سے میں نے ان کو بلایا ہے، وہ شریک ہوتے ہیں، وہ آ جاتے ہیں، تو یا اللہ تو ان کی بد نظری سے یا ان کے حسد سے یا ان کی بد فطرت سے ہم سب کو محفوظ فرمانا اور ہماری خوشیوں کو ختم نہ ہونے دینا، اور ان کی حاسدین کی حسد سے اور بد نظروں کی بد نظر سے ہم سب کو محفوظ فرمانا۔ یہ کلمات اللہ رب العالمین سے کہہ کر دعا مانگے، انشاءاللہ اور بالکل ہوگا انشاءاللہ تعالیٰ کہ اللہ تبارک و تعالیٰ آپ کی محفلوں کو اور آپ کی خوشیوں کو اور آپ کی ساری نعمتوں کو برقرار رکھے گا انشاءاللہ، کیونکہ جو اللہ رب العالمین سے اپنے ہر معاملے کے اندر دعا مانگتا ہے تو اللہ رب العالمین اس کے ہر معاملے کو بہترین سے بہترین انداز کے اندر حل فرماتا ہے۔ اسی طرح انشاءاللہ